یہ ہے انٹارکٹیکا، جس میں انسان کپڑوں کے بغیر صرف 1 گھنٹہ زندہ رہ سکتا ہے، جس کے بعد ساری باڈی فریز ہو کے ڈیتھ کاز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ٹیمپریچر -50 سے لے کر -90 تک رہتا ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا کا 5واں بڑا مسٹیریس کانٹیننٹ ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ اس کانٹیننٹ میں نہ تو کوئی گورنمنٹ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی کیپٹل ہے، نہ ہی اس کی کوئی اپنی پولیس ہے اور نہ ہی کوئی اپنی ملٹری فورس۔ یہاں پر کسی بھی کنٹری کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ البتہ 7 ایسے کنٹری ہے جو انٹارکٹیکا کے سرحدی علاقے کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، جن میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، چلی، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے اور یونائٹڈ کنگڈم شامل ہے۔ مگر یونائٹڈ اسٹیٹ اور دوسری ایسی کنٹری ہے جو اس دعوے کو نہیں مانتے۔ انٹارکٹیکا کی مضبوط اختیارات صرف یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس ہے۔ یہاں کا ٹیمپریچر سال کے 12 مہینے -50 سے لے کر -90 تک رہتا ہے۔ انٹارکٹیکا میپ کے مطابق ساؤتھ پول میں انٹارکٹک اوشن کی سراؤنڈنگ میں واقع ہے، جو پوری یورپ سے 40 گنا بڑا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کے ان برف کے نیچے ایک الگ دنیا موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایلین رہتے ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اٹلانٹس کا تباہ شدہ شہر دفن ہو۔ اٹلانٹس کے لوگ گناہوں میں یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اس کے اوپر ایک دن ایک نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا اور پورا شہر ڈوب گیا تھا، اور اسی وجہ سے آرکیالوجسٹ کو انسانوں اور جانوروں کی عجیب کھوپڑیاں ملی تھی۔ انٹارکٹیکا جانے کے لیے کسی بھی ویزا کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، جن پر USA، کینیڈا اور آسٹریلیا گورنمنٹ کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی۔ یہاں گرمیوں کے 6 مہینے مسلسل دن ہوتی ہے اور سردیوں کے باقی 6 مہینے مسلسل رات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ٹائم زون کو فالو نہیں کیا جاتا۔ انٹارکٹیکا کی ٹوٹل لینتھ 14.2 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، جس کی اوپر 90% برف کی موٹی لیئر پڑی ہے۔ یہاں کے پانی کو 70% دنیا کا سب سے فریش واٹر مانا جاتا ہے، جس کے اوپر برف کے بڑی بڑی ٹکڑے موجود ہیں، جس کو آئس برگ کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ آئس برگ راس سی کے اوپر پڑی ہے، جس کی لمبائی میکسیمم 16 فیٹ ہے اور تھکنیس 98 فیٹ سے لے کر 164 فیٹ تک ہے، اور اس پوری برف نے 5382 اسکوائر فیٹ ایریا کو کور کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انٹارکٹیکا کی برف اگر ایک ساتھ پگھل جائے تو دنیا میں موجود سارے سمندر کے پانی میں 200% اضافہ ہو جائے گا۔ انٹارکٹیکا میں دنیا کا سب سے بڑا آئس برگ A23A موجود ہے، جو نیو یارک سٹی سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس کی ویٹ 1 ٹریلین ٹن ہے، جس نے 4000 اسکوائر کلومیٹر ایریا کو کور کیا ہے۔ اس پوری براعظم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس کو ایسٹ انٹارکٹیکا اور ویسٹ انٹارکٹیکا کہا جاتا ہے۔ ایسٹ انٹارکٹیکا کمپلیٹلی برف سے بھری پڑی ہے، جو بالکل ہموار زمین ہے، جبکہ دوسری طرف ویسٹ انٹارکٹیکا میں برف سے بھرے ہوئے پہاڑ موجود ہے۔ کچھ سائنٹسٹ کو انٹارکٹیکا میں عجیب و غریب انسانوں اور جانوروں کے ڈھانچے ملے ہیں، جو آج کل کے زمانے کے لوگوں سے کافی مختلف ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا پر پہلے انسان اور جانور زندگی گزار رہے تھے، مطلب یہاں زندگی گزارنے کی تمام تر آسائشیں موجود تھی، اور یہاں کا ٹیمپریچر بھی رہنے کے قابل تھا۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ پورا کانٹیننٹ برف کی سفید چادروں کی لپیٹ میں آ گئی اور زندگی گزارنا مشکل ہو گیا؟ انٹارکٹیکا میں ٹوٹل 800 قسم کے پلانٹس پائے جاتے ہیں، جو فوٹوسنتھسس نہ ہونے کی وجہ سے ڈارک کلر نظر آتی ہے۔ اس براعظم کو دنیا کا ڈرائیسٹ، سب سے خشک، وائنڈسٹ، سب سے تیز ہوا چلنے والا، کولڈسٹ، سب سے سرد، اور آئزسٹ، سب سے زیادہ برف پڑنے والا براعظم کہا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں اب تک 400 سے زیادہ لیکس کو ڈسکور کیا گیا ہے، جو ان برف کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے نیچے موجود ہے۔ یہاں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں 20 لاکھ سالوں سے کوئی بارش نہیں ہوئی، جو دنیا کا سب سے خشک جگہ ہے۔ اس جگہ کو ڈرائی ویلی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر تیز ہواؤں کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور ریکارڈ کی گئی ہے۔
ڈرائی ویلی کے ایٹماسفیئر مارس کے ایٹماسفیئر سے ملتا جلتا ہے۔ اسی وجہ سے ناسا نے اپنی وائکنگ روبوٹ کو مارس پر بھیجنے سے پہلے ڈرائی ویلی میں ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں تو انٹارکٹیکا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو پرماننٹ رہتا ہو۔ سمر سیزن میں یہاں پر میکسیمم 5000 لوگ ہی پریزنٹ ہوتے ہیں، جبکہ ونٹر سیزن میں زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے 1000 تک ہی لوگ پریزنٹ ہوتی ہے۔ مذہب کے لحاظ سے یہ لوگ زیادہ تر کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں موجود یہ امریکہ انٹارکٹک ریسرچ سینٹر راس آئس لینڈ کے ساؤتھ پول میں موجود ہے، جو نیوزی لینڈ کی سرحد میں شمار ہوتی ہے۔ اس ریسرچ سینٹر کو یونائٹڈ اسٹیٹ میں موجود انٹارکٹک پروگرام والے ہی آپریٹ کرتے ہیں، جو نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی ایک برانچ ہے۔ پوری انٹارکٹیکا میں صرف 2 ہی ATM مشین کام کر رہی ہے، جو 1998 میں امریکن بینکنگ کانگلومیریٹ ویلز فارگو نے ریسرچ سینٹر میں انسٹال کی تھی۔ کرنسی کی بات کریں تو انٹارکٹیکا میں انٹارکٹک ڈالرز کو ہی یوز کیا جاتا ہے، جو EMP ایمپرر پینگوئن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایمپرر پینگوئن انٹارکٹیکا کا سب سے لمبا اور ہیویسٹ پرندہ ہے، جو 120 سینٹی میٹر لمبی اور 40 کلوگرام وزنی ہوتی ہے۔ یہ ایمپرر پینگوئن پانی کے اندر 22 منٹس تک تیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہاں پر الیکٹریسٹی اور انٹرنیٹ سروس دونوں کی فیسلٹی موجود ہے۔ ڈیزل کے ذریعے جنریٹر سے بجلی کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، جو لائٹ، ہیٹنگ اور دوسرے ایکوپمنٹ کو چلانے کے کام آتی ہے۔ انٹرنیٹ سروس سیٹلائٹ کے ذریعے سگنل ریسیو ہوتی ہے، جس کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے اور دوسری طرف بہت مہنگی ہے۔ پوری انٹارکٹیکا میں 20 ایئرپورٹس ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بائی ایئر جانا پڑتا ہے، جس کے لیے ہیلی کاپٹر اور فکسڈ ونگ ایئر کرافٹس کا یوز کرتے ہیں۔ ریسرچ کے دوران آرکیالوجسٹ کو انٹارکٹیکا سے بہت سارے میٹیورائٹس ملے ہیں۔ اس میٹیورائٹس کے پتھر اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں جس کا ہماری ارتھ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ میٹیورائٹ کسی اور پلینٹ سے آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے کئی میٹیورائٹ 7 لاکھ سال سے بھی پرانے ہیں، لیکن ان میں کچھ میٹیورائٹ مارس سے میچنگ کر رہی ہے، جو شاید مارس سے ٹوٹ کر آئے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔